ورنہ لوگوں نے امام بخاری کو بھی معاف نہیں کیا ہے. یہ جو بعض لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا, فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ کہا, لوگ بدگمان ہوتے ہیں بزرگوں سے, تو بھائی طنز تو امام بخاری پر بھی کیا ہے. اگر کوئی امام بخاری کے بارے میں نکال کے دکھانا چاہے نا فلاں نے امام بخاری کو یہ کہا, تو وہ ان پہ بھی ملتا ہے. تو صرف کتابوں کے حوالوں سے یہ ثابت کر دینا کہ فلاں نے فلاں پہ یہ نیگیٹو تبصرہ کیا ہے, اس سے اس کا فلاں کا برا ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تبصرہ صحیح تھا یا غلط تھا, اس کو دلائل سے پرکھا جاتا ہے. لیکن آج بعض لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کا گندی مکھی کا کام گندگی پہ بیٹھنا ہوتا ہے نا, بس ان کا کام ہی یہی ہے. انہوں نے بڑے بڑے اہل اللہ, بڑے بڑے بزرگوں کی حیثیت کو ختم کر دیا ہے. تو خیر, لیکن یہ عبداللہ بن مبارک ایسے ہیں. تو غالباً ان کا واقعہ ہے یا کسی اور بزرگ کا, کیونکہ میں نے بعض واقعات 15 سال 20 سال پہلے پڑھے ہیں, تو ان میں مجھے نام پوری طرح یاد نہیں ہے. تو انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا کہ ہم ایک لڑائی میں تھے میدان جہاد میں, تو ایک نوجوان, ہم اسے دیکھتے تھے دن میں روزہ رکھتا تھا, رات میں تہجد پڑھتا تھا, بہت تھوڑا آرام کرتا تھا, مجاہدین کی خدمت بہت کیا کرتا تھا, بہت زیادہ پرہیزگار تھا, اور دن میں بڑی بہادری سے لڑتا. تو کئی دن ہو گئے, کئی ہفتے ہو گئے, ایک قلعہ فتح نہیں ہو کے دے رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ لگ گئی رات کو, کہ رات کو کچھ دیر یہ سوئے گا, میں پہرا دوں گا, پھر جب میں سوؤں گا تو یہ نوجوان پہرا دے گا. یہ عرب سے ایک کتاب چھپی ہے, اس کا نام ہے تہجد میں اٹھنے کے 100 طریقے. اس کتاب میں یہ واقعہ, میں پہلے عربی کتابوں کا ترجمہ کرتا تھا ایک ادارے کے لیے. عرب سے جو کتابیں آتی تھیں نا عربی میں, تو وہ ادارے والے کیا کرتے تھے, بہت سے علماء لیتے تھے, میں بھی لیتا تھا ان کا, ہم اردو ترجمہ کر کے وہ کتابیں وہ پھر ادارے والے چھاپتے تھے. تو وہ ایک عرب عالم نے ایک کتاب لکھی, بڑی زبردست کتاب تھی. تو اس میں یہ واقعہ لکھا کہ اس نوجوان کے ساتھ ان کی رات گزارنی تھی انہوں نے. تو کیا ہوا, کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ سویا ہے, اور جب میں نے اس کو نیند سے بیدار کیا تو اٹھتے ہی رونا شروع کر دیا اس نے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا, تو اس نے وہ منظر بتایا اپنا. اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا, خواب میں مجھے خوبصورت جنت دکھائی گئی, ایسی جنت جیسے قرآن کہتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی. کہتے ہیں میں آگے گیا تو بہت خوبصورت عورتیں, بہت خوبصورت عورتیں. کہہ رہے میرا دل ان کی طرف مائل ہونے لگا. تو مجھے ان فرشتوں نے کہا کہ یہ تمہاری باندیاں ہیں, یہ تمہاری بیوی نہیں, تمہاری بیوی آگے ہے, وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت. اب آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے نا. تو وہ چلے گئے, وہ کہتے ہیں مجھے لے کر گئے. تو میں جب آگے گیا ہوں, اتنی خوبصورت جو اللہ نے جنت کے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں, کہہ رہے ہیں جب میں قریب گیا ہوں وہاں تو ایک خوبصورت کمرہ, جیسے دلہن کا کمرہ سجا ہوا ہوتا ہے, ایک تخت پہ ایک بہت حسین عورت, بہت ہی حسین, اس کے سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے, کھانے پینے کا, افطاری کا نہیں ہوتا سب. تو کہتے ہیں مجھے بتانے والے نے بتایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ روزہ آج افطار کرنا. اب رات کے وقت کس کی تو خواب آ رہے ہیں نا اس کو. کہہ رہے میرا تو ایسا دل کہ میں اس کے قریب جاؤں, میرا دل للچا رہا ہے. کہہ رہے جیسے ہی میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا میں افطاری کروں, تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ابھی تمہارا ٹائم نہیں ہوا ہے, جب افطاری کا ٹائم ہوگا نا, جو یعنی حقیقت میں افطاری کے ٹائم, کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے, کل تم نے روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے. کہہ رہے اس دوران آپ نے مجھے آ کے اٹھا دیا تو میرا وہ سارا خواب, مجھے اس منظر پہ رونا آ رہا ہے, اتنا حسین منظر. لیکن اس نے کل کا وعدہ کیا کہ کل تمہارا روزہ کس کے ساتھ افطار ہوگا, میرے ساتھ. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ کل شہید ہو جائے گا نا, کیونکہ روزے تو یہ روز رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے میدان جہاد میں جو ایک روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس کو روزہ رکھنے کے بعد لڑنے میں کمزوری نہ ہو. اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ خطرہ ہے کہ ہم کمزور ہو کے لڑ نہیں پکیں, پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ پہلے دشمن ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا روزہ تھا, تو میں سمجھ رہا تھا اب شہادت ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو مجھے خیال آنے لگا کہ جھوٹا خواب ہوگا اس کا. کہتے ہیں کہ سارا دن یہ بہادری سے لڑا بھی, پھر بھی شہید نہیں ہوا. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے افطاری کا سامان لا کے رکھ دیا, اور ان کو خیال ہونے لگا کہ یار ایسے ہی خواب تھا, ایک پراگندہ خیال ہوگا, آ گیا ہوگا. کہہ رہے ہیں ادھر یہ افطاری پہ بیٹھنے کا وقت آیا ہے, قلعے سے ایک تیر آ کے اس کے سینے میں لگا اور یہ وہیں کلمہ پڑھ کے شہید ہو.
اب وہ جو بزرگ تھے نا ان کی غالباً عبداللہ بن مبارک تھے, کہہ رہے میری یہ کیفیت کہ میں نے تو یہ سارا خواب, یعنی اس نے مجھے سنایا تھا نا کہ این میری تمہاری مجھ سے ملاقات کب ہوگی, افطاری کے ٹائم. کہہ رہے میں نے زور سے, وہ کہتے ہیں میں نے چیخ ماری نا پورے لشکر میں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا. اور کہہ رہے پھر میں نے سب کو بلا کے اس کا خواب سنایا کہ کیسا اللہ نے خواب سچا کیا ہے, کہ اس حور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کل تمہاری افطاری کس کے ساتھ ہوگی. یہ مجاہدین کے ایک واقعات نہیں ہیں, مجاہدین کی تو کیونکہ وہ بہت زیادہ قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کی کو اللہ کی طرف سے موٹیویشن دوسروں سے زیادہ ملتی ہے. میں اکثر بتاتا ہوں نا, شہیدوں کے خون کی خوشبو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے, ایک بار نہیں متعدد بار سونگھی ہے, ورنہ عقلی طور پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی شہید ہو رہا ہے اس کے بلڈ میں خوشبو آ رہی ہے. تو اب یہ جو ملحد لوگ ہیں نا مذاق اڑاتے ہیں, کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی آپ جتنا مرضی مذاق اڑا لو, ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, جس نے سونگھی ہو وہ اپنے وہ کیسے جٹلا سکتا ہے. اور میں ایک اکیلا نہیں ہوں اس پہ گواہ, آپ کو سینکڑوں لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے شہداء کے خون کی خوشبوئیں سونگھی ہیں. کتنے لوگ جھوٹ بولیں گے, کتنے لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے مجاہدین کو یہ واقعہ سنایا ایسا ہوا, تو کہہ رہے اگلے دن اتنی بہادری سے سارے, دیکھو حوروں کا چکر ایسا ہے نا مرد ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے, عورت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. تبھی تو قرآن حدیث میں آتا ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے مردوں کے لیے اپنے بعد عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا, اس لیے کہ مرد ہر جگہ کمپرومائز کرتا ہے, عورت کے فتنے میں جب آتا ہے برباد. اس لیے اس فتنے میں آنے سے پہلے بہتر ہے کہ ٹائم پہ شادی کر لو, تاکہ یہ فتنے کی ٹینشن سے نکل جاؤ. ابھی ایک صاحب کا قصہ میرے سامنے آیا, بہت کروڑ پتی ارب پتی آدمی, کسی پہ لٹو ہو گئے, کسی لڑکی پہ ڈپریشن میں چلے گئے, خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں, وہ لڑکی بھی دبا کے پیسہ کھا رہی ہے, شادی نہیں کر رہی. یہ شادی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ شادی نہیں کر رہی, وہ بھی گھنی بنی ہوئی کھائی جا رہی ہے. اس کے دوست اس کو سمجھا رہے ہیں, بھائی لڑکی تیرے پیسے سے کو ختم کر کے, جب پیسہ ختم ہوگا نا تو لڑکی بھی جائے گی اور پیسہ بھی جائے گا. لیکن کئی مردوں کے دیوالیے ہو چکے ہیں, اپنی معشوقہ پہ پیسے اڑا کے پھر سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں, پھر شراب پیتے ہیں, پھر ایسے غم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر مر رہے ہوتے ہیں, پھر محبوبہ کو تصویریں بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں, تمہارے غم میں دیوانہ ہو گیا, اس کی صحت پہ 5 روپے کا بھی فرق نہیں پڑ رہا. یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرے مجنوں جیسے بال اور کھلے گریبان, اور میرے یہ جو ایکس رے رپورٹ میں نے یہاں بنا لی ہے پوری پسلیاں, یہ دیکھ کے وہ پاگل ہو جائے گی. وہ پاگل نہیں ہوگی, سمجھ رہے ہو, بالکل بھی پاگل ہو گیا کہ تو عاشق ہے میں تھوڑی عاشق ہوں. وہ آپ کو لوٹے گی مزے سے, اس کے بعد نچوڑ کو پتلی کری تھی. میں نے تو ایک واقعہ یہاں سنایا تھا آپ لوگوں کو, ایک جاننے والے تھے, وہ عاشق ہو گئے تھے کسی لڑکی پہ, کمپنی کے مینیجر تھے, ینگ تھا وہ لڑکا, عاشق ہو گیا, اتنا عشق ہو گیا, لڑکی نے بھی پیسے دبا کے لینا شروع کیے اس سے. اب جناب شادی نہیں کر رہی, کہ شادی ٹائم پہ ہوگی, وہی ایکچولی کر کے نا, ابھی ایجوکیشن ہے, ایکچولی وہ بھی ایکچولی کے چکر میں آئے ہوئے تھے. ان کو لوگوں نے سمجھایا بھائی شادی کر نہیں رہی ہے, چھوڑ یار. اتنا پیسہ اس بندے نے لوٹا دیا اس کے اوپر کہ بالآخر کمپنی میں اس کی حاضریاں کم اور ڈیٹیں لگنی شروع. یہ مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا. بالآخر قصہ یہ ہوا کہ جاب لیس ہو گیا, اس کے عشق میں کیا ہو گیا, ادھر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے, ادھر کمپنی نے نکال دیا. پہلے 2-3 وارننگ نہیں, نکال دیا. تو ان کو خیال ہوا کہ میری محبوبہ تو اب میرے اوپر اور عاشق ہو جائے گی, کہ میری محبت میں تمہاری جاب بھی گئی. محبوبہ کو جیسے ہی پتہ چلا نا جاب لیس ہو گیا, اس نے فوراً ٹھینگا دکھایا. اس زمانے میں متحدہ کی بھی بڑی حکومت تھی, تو اس نے دھمکیاں شمکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. لڑکی نے متحدہ والوں کا انوالو کیا, چترول لگوا دوں گی تیری, بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی کسی. صحیح ہے. اچھا یہ لوگ چھپ کے نکاح بھی کر چکے تھے, رخصتی نہیں ہونے دی تھی, لڑکی ہوشیار تھی, چھپ کے نکاح بھی, تو طلاقیں بھی دلوا دیں. صحیح ہے نا. تو طلاقیں بھی اس کو زبان سے گن پوائنٹ پہ, لڑکی نے تعلقات, وہ ظاہر ہے اتنا پیسہ اس نے انویسٹ کر لیا تھا کہ وہ پیسوں سے اب وہ پٹائی بھی لگوا سکتی اسی کے پیسے سے. وہ بھی ہوشیار تھی, اس نے پیسہ کچھ کھایا, کچھ جمع کیا کہ اسی پیسے سے اسی کو بھی پٹواؤں گی جب یہ طلاق نہیں دے گا. تو اس کو پٹوا کے زبان سے طلاقیں بھی نکلوا دیں. اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا ٹینشن میں, کم عمری میں, اور دل میں وال لگے ہوئے ہیں. یہ زندگی ہو گئی. خیر اللہ نے توبہ کی توفیق دی, دیندار بنا, اس کو احساس ہوا, دین پہ آنے کا ذریعہ بن گئی ہے. اب تو ماشاء اللہ صحت مند ہے, صحیح ہو گیا. لیکن یہ ہوتا ہے, پیسے بھی جاتے ہیں. تو یہ عورت اس طرح سے مرد کے لیے فتنہ بنتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بر وقت ٹائم پہ شادی وادی ہو جائے نا تو ان بکھیڑوں سے انسان بچ جاتا ہے, بہت حد تک صحیح ہو جاتا ہے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا, دیکھو کہ
اللہ میاں کو بھی پتہ ہے کہ وہ میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا نا حور مل گئی ہے اس کو تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا. مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں. تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, موٹیویشن ملتی ہے. تو آج ہمارے لبرل لوگ, ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے. اور بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی, یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے, ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا. وہ عیش, یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو, اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا. تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, یقین ہو جائے گا اب میں جنت میں جاؤں گا. حوریں بھی ملیں گی, شہد کی نہریں بھی, دودھ کی نہریں بھی, اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ سوچو ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریڈ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے, صحیح ہے نا. اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی گم گیا. وہ دوبارہ بنوانے گیا, پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا. پھر ہم نے انٹر تو کر ہی لیا تھا, انٹر کے بعد گمائے وہ, تو انٹر کے پڑھے ہوئے میٹرک کے نہیں. نکل تو آئیں گے, ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے, لیکن کیا کریں گے, اس سے شادی تو ہوتی نہیں. کیا ہم نے کہا چھوڑو, ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی, تو میں نے سرٹیفکیٹ کا کرنا کیا ہے. تو میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفس دوبارہ, جاب ہم نے کرنی نہیں ہے, اس لیے ہم نے کہا کیا کرنا ہے. تو اس سرٹیفکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں. سوچو ہم میں سے جب کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, جب کہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر, اس وقت جب اعمال نامہ مل گیا تو بھائی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس. اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی, یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا, ماں سے بھی دور, بیوی سے بھی دور, کسی کو پہچاننے سے بھی, سب کو پہچاننے سے انکار. بھائی میں کسی, جیسے آپ سب ضرورت مند ہو نا, آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ قرضہ لینے نہ آ جائے مجھ سے, اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں. بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا, میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے. جہاں فیصلہ ہو گیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, بھاگے گا اپنے گھر کی طرف. ہاں اقرؤ کتابیہ, لوگوں میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو پڑھو. میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام, پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, ثبوت کے ساتھ دیکھ لو. آگے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا, اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں نا زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے, ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہربان ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے لگتا ہے, یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں, ہر خوشی. بعض لوگوں کو جو جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا کام. بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں, جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, لگتا ہے میری زندگی ہی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا, عیشت, ایسی زندگی کہ زندگی اس سے کیا ہوگی, خوش, زندگی راضی ہوگی اس سے. یہ بلاغت ہے قرآن کی, یعنی زندگی مہربان ہو کے کہے گی بتا تجھے کیا چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی. اور ہماری ابھی زندگی میں دل کی خواہشات محدود ہیں, وہاں یہ خواہشات کا حجم بھی بڑھ جائے. ابھی تو دل بھی یہ والا لگا ہوا ہے نا, وہاں تو دل بھی چینج ہو چکا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا دماغ 25% کام کرتا ہے, عین ممکن ہے دماغ میں 100%, جنت میں 100% کام کرنا شروع کر دے. خواہشات بڑھ جائیں گی, وہاں پہ صحت بڑھ جائے گی, قوت بڑھ جائے گی, طاقت بڑھ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا تمہیں وہاں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جس چیز کو مانگو گے تمہیں ملے گا, ہر چاہت پوری ہوگی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ جو میں کہتا ہوں نا اعمال کا, یہ مجازن کہہ رہا ہوں اعمال کا بدلہ. تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بدلہ ملے, اس کو تو میں بدلہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حقیقت میں یہ بدلہ نہیں ہے, میری طرف سے انویٹیشن ہے, دعوت ہے, اکرام ہے تمہارا. تو اللہ کا جو اکرام ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ اکرام ایسا ہوگا کہ بندے کہیں گے کہ اللہ بخیل نہیں ہے, جو ہمارا تصور تھا اللہ نے اکرام اس سے کئی گنا زیادہ کیا ہے. آخری حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر میں جو مسلمان جہنم سے نکلے گا نا سزا کھانے کے بعد، جو سب سے کمتر مسلمان ہوگا اس کو اللہ سب سے کمتر جنت دیں گے. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً یہ حدیث بیان کر کے، انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. یعنی وہ جب جنت دیکھے گا نا تو کہے گا یار اتنا کیسے مجھے مل گیا بھائی. یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کوئی دوست آئے 1 اپریل کو اور آپ کو کہے یار میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ کا خیال ہو کہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئے گا، یہ 5000 کا نوٹ لے آئے گا، کوئی واچ لے آئے گا، موبائل لے آئے گا. اس نے جناب 5 کروڑ کی گڈی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ بولو گے یار مذاق کسی اور سے کرو، یہ ٹائم مذاق کا. اور اپریل فول ہوگا تو آپ کا دماغ جائے گا کہ بیٹا کچھ نقلی نوٹ پہنا رہا ہے، یہی ہوگا نا. اور اگر اپریل کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے 5 کروڑ نکال کے دے دوں، آپ کیا بولو گے؟ یار سیریس ہو جائے یار، تیری بچکانا بات چھوڑ دے، یہ مذاق کا ٹائم. نکال وہ گھڑی یا وہ واچ لے کر یا کوئی انگوٹھی لایا ہے، کیا لایا ہے وہ نہیں. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یار یہ مجھے 5 کروڑ کس خوشی میں دے رہا ہے بھائی. آپ یہی بولو گے نا. تو بالکل یہی کیفیت اس جنتی کی ہوگی. جب وہ جنت دیکھے گا تو اس نے سنا تو ہوگا دنیا میں بہت بڑی جنت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، تو اور اس کو یہ بھی پتا ہے مجھے تو سب سے کم درجے کی ملے گی. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا اتنی عالی شان جنت دیکھ کے اللہ سے کہے گا. عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے نا انہوں نے کہا وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے دوست مذاق کرے، بیوی مذاق کرے، خدا ہو کے بندوں سے مذاق کر رہے ہیں، کھیل رہے تو میرے ساتھ. وہ کس کو کہے گا؟ اللہ. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج، توہین اللہ کا مقدمہ لگا کے بند کرو اس کو سالے، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہمارے نبی اس واقعے کو دلچسپی کے طور پہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا مینٹل لیول الگ. وہ بیچارہ اس کی سوچ اتنی ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ. جو اس کے دل میں تھا اس نے اللہ سے کہہ دیا. ہم لوگوں نے تو الگ ہی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مذاق. عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرا لیں. فرمایا پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو آپ کے شاگرد نے پوچھا بتائیں کیوں؟ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے. اور آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکرا رہا ہوں میں؟ صحابہ کی عادت تھی جو حدیث نبی نے جن کیفیات کے ساتھ بیان کی نبی کی محبت میں انہی کیفیات سے بیان کرتے تھے. جیسے جو حدیث ایسے بیان کی نا نبی نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے، تو صحابی نے جب بھی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی، ہمیشہ اشارہ کر کے بتایا ایسے ساتھ. پھر ان کے شاگرد نے جب بھی حدیث بتائی ایسے ساتھ. تو وہ ایک محبت تھی نا، بالکل اسی اسٹائل میں حدیث بیان کرتے تھے، اسی انداز. تو جس حدیث کو بیان کر کے نبی مسکرائے، صحابی اس حدیث کو بیان کر کے مسکرائے، تابعین یہ اسی طرح چلی آ رہی ہے. یہ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں؟ ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ نبی حدیث بیان کر کے مسکرائے تھے اور فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں؟ تو ہم نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ جب اللہ بندے کی یہ بات سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا. اس بندے کو کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اللہ اس کی کیفیت کو جانتے ہوں گے، اس پہ اللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اللہ کو پتا ہوگا یہ بیچارہ کہ اس کی یہی کیفیت بننی تھی کہ اس کے ہوش اڑ گئے ہیں یہ جنت دیکھ کر.